بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے نذیر اکبر آبادی کی شاعرانہ خصوصیات لے کر حاضر ہوں، آپ اس کو واچ کریں۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو شاعری میں ایک عوامی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے نظم نگاری کو فروغ دیا اور اردو میں پہلی بار موضوعاتی نظموں کا رواج ڈالا۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے۔ ان کے یہاں الفاظ کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ ان کی نظموں میں بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، ہنس نامہ وغیرہ شامل ہے۔ انہوں نے ہر موضوع پر نظم لکھی۔ اب ہم ان کی شاعری کے خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ معاشرتی عکس۔ نذیر وہ پہلے شاعر ہیں جن کا رشتہ ہر دم زندگی اور زمین دونوں سے جڑا رہتا ہے۔ ان کا ہاتھ زمانے کی نبض پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے اطراف میں ہونے والے تمام واقعات اور ہر تغیر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کو اپنی شاعری میں بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی نظمیں اس طرح مقبول ہوئی ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ ان کے ہاں تہواروں مثلاً عید، بقرعید، شب برات، ہولی، دیوالی اور تمام رسومات کے عکس ملتے ہیں۔ یہ تقریبات چاہے اسلامی ہوں یا غیر اسلامی، انہوں نے ہر موضوع پر شاعری کی، یہ ان کا عوامی انداز ہے۔ موضوع پر کچھ اشعار پیش خدمت کرتے ہیں آپ کی۔ جہاں میں یارو عجب طرح کا ہے یہ تہوار، کسی نے نقد لیا اور کوئی کرے ہے ادھار، کھلونے کھیلوں تماشوں کا گرم ہے بازار، ہر ایک دکان میں چراغ کی ہو رہی ہے بہار، سبوں کو صرف ہے اب جا بجا دیوالی کی۔ زندگی اور موت۔ نذیر نے زندگی اور موت کی حقیقتوں کو نہایت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ ان سے پہلے ان موضوعات پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ ان کی نظمیں بنجارہ نامہ، ہنس نامہ اس کی مثال ہے۔ ان کی نظم آدمی نامہ اس کی بہترین عکاسی کرتی ہے، جس میں آدمی کے مختلف روپ دکھا کر اس کائنات میں اس کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام و خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نماز یاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، اور جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ فطری مناظر کا بیان۔ نذیر ایک عمدہ واقع نگار اور منظر نگار بھی تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں فطری اور قدرتی مناظر کی بہترین عکاسی کی ہے۔ کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ جو اس ہوا میں یارو دولت میں کچھ بڑے ہیں، ہے ان کے سر پر چھتری، ہاتھی اور پر جھڑے ہیں، ہم سے غریب غربا کیچڑ میں گرے پڑے ہیں، ہاتھوں میں جوتیاں اور پائچے چڑھے ہیں۔ تہذیب و تمدن۔ نذیر نے پہلی مرتبہ اپنی شاعری میں تہذیب و تمدن کی جھلک دکھا کر اردو شاعری کو ایک نئے آہنگ سے متعارف کرایا ہے۔ آپ سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے موجد نذیر کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ مثلاً ان کی نظم برسات کی بہاریں، برسات کا تماشا، دنیا کے تمام خطوں کے لیے حقیقت کی تصویر ہے جو زراعت پر انحصار کرتے ہیں، اور ایسے تمام علاقوں میں برسات کا موسم تہذیب و تمدن کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سردی اور گرمی کے موضوعات پر بھی نظمیں لکھ دیں۔ تصوف کی جھلک۔ نذیر کی شاعری میں تصوف بھی نمایاں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک پاک باز اور صاحب دل شخص تھے۔ انہوں نے بہت سی جگہوں پر عشق الہی کی کیفیات کا اظہار بھی کیا ہے۔
خدا کی ہمیشگی کو بھرپور انداز میں بیان بھی کیا ہے۔ کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ کوئی شاہ کہلاتے ہیں کوئی ان سے پوچھو، دارا و سکندر رہ گئے کدھر کو۔ مغرور نہ ہو شوکت و حشمت پہ وزیرو، اس دولت و اقبال پہ مت پھولو امیرو۔ نہ ملک نہ دولت نہ سر انجام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ خوش طبعی۔ خوش طبعی اور خوش باشی نذیر کے کلام کا ایک خاص عنصر ہے۔ وہ مصیبت اور پریشانی میں بھی قہقہا لگانے سے باز نہیں آتے۔ کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے، رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے، زندگی کے تھے نظم و نسق سب روشن ہوئے، اپنے بیگانوں کے لازم تھے جو حق روشن ہوئے، دو چپاتی کے ورق میں سب ورق روشن ہوئے، ایک رکابی میں ہمیں 14 طبق روشن ہوئے۔ تمثیلی انداز۔ اردو نظم میں تمثیلی نظموں کا اضافہ صرف نذیر کی ذات سے ہی وابستہ ہے۔ اس قسم کی نظموں میں جانوروں اور انسانی زندگی میں اوصاف پیدا کرنے کے بعد اخلاقی نتائج انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں نکالے ہیں۔ ان کی مشہور نظم ہنس نامہ میں ترک دنیا کی تمثیل کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ آیا تھا کسی شہر سے ایک ہنس بیچارہ، آیا تھا کسی شہر سے ایک ہنس بیچارہ، ایک پیڑ پہ جنگل کے ہوا اس کا گزارا۔ رہتے تھے سب جانور اس پیڑ کے اوپر، اس نے بھی کسی شاخ پہ گھر اپنا سنوارا۔ الغرض کے نذیر ایک سچے شاعر ہیں، انہوں نے سچی شاعری کی جس کی وجہ سے اردو ادب کو ان پر بڑا فخر ہے، اور وہ رہتی دنیا کے تک ایک عوامی شاعر کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ خدا حافظ۔